پیرس، فرانس کی راجدھانی، امام خمینی کے طولانی جلاوطنی کے سفر کی تیسری اور آخری قیام گاہ، جہاں 1978 میں رئیس جمہوریہ والری زسکردستان کے زمانے میں آپ داخل ہوئے. ما هیچ بنا نداشتیم که به پاریس بریم. مسائلی بود که هیچ اراده ما درش دخالت نداشت. هرچی بود و تا حالا هرچی هست و از اول هرچی بود با اراده خدا بود. من هیچ برای خودم یه چیزی که عملی خودم کرده باشم، یه چیزی برای خودم قائل باشم نیستم، برای شما هم قائل نیستم. هرچه هست از اوست. کارهایی که میشد که ما اصلا در ذهنمون نمی آمد که این کار مثلا باید بشد میشد و میدیدیم که نتیجه داد. امام نے نوفل نشاطوں کو اپنے قیام کے لیے چنا. ایک چھوٹا سا شہر فرانس کی راجدھانی پیرس سے 25 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا. انہوں نے اس گھر میں اپنے فرزند سید احمد اور خاندان کے دوسرے افراد کے ساتھ 85 روز اقامت کی، حالانکہ ان کی زوجہ عراق میں رہ گئی. فرانس کی حکومت نے امام کو سیاسی کاموں سے منع کر دیا اور خیر مقدم کے ضمن میں ان سے چاہا کہ ایران کے شاہ کے خلاف کوئی کام نہ کریں. لیکن امام نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا اور فرمایا میں نہ تو فرانس میں کسی طرح کا انٹرویو دوں گا اور نہ ہی کوئی تقریر کروں گا، لیکن ایرانی عوام کو پیام ضرور بھیجوں گا اور ایران کے لوگوں کی انقلابی قیادت کروں گا. امام نے خبر نگاروں کے ساتھ مصاحبوں سے گریز کیا. خبر نگار مجبور تھے کہ گھر سے باہر ان کی تصویریں لیں. وہ لوگ لکھتے تھے کہ امام اپنے گھر میں محاصرے میں ہیں اور کسی مصاحبے میں شرکت نہیں کر سکتے ہیں. ان خبروں کے پھیلنے کی وجہ سے فرانس کی حکومت سیاسی دباؤ کا شکار ہو گئی، کیونکہ فرانس کی حکومت کا نعرہ تھا کہ وہ لوگوں کی آزادی کی محافظ ہے، لیکن اسلامی دنیا کے رہبر کو تقریر کرنے اور انٹرویو دینے سے روک رہی ہے. ایران کے گلیوں کوچوں میں اضطراری حالت وجود میں آ گئی اور لوگوں نے اپنے مخصوص انداز میں فرانس کی سیاست پر اعتراض کرنا شروع کر دیا. ایران میں بالخصوص تہران کے لوگ ہر روز پھول کے گلدستے کے ساتھ تہران میں موجود فرانس کے سفارت خانہ جاتے اور فرانس کے سفیروں کا اور ان کی حکومت کا شکریہ ادا کرتے، اس لیے کہ فرانس کی حکومت نے امام کی میزبانی کو قبول کیا تھا. لوگوں کے جذبات فرانس کی حکومت کے سلسلے میں بڑھنے لگے اور لوگ سب سفارت خانہ کے باہر جلسہ کرنے لگے اور وہیں پر بیٹھے رہتے تاکہ جسکردستان کا شکریہ ادا کر سکیں. ان باتوں نے فرانس کی حکومت کو یہ تاثر دلا دیا کہ ان کی حکومت سے ایرانی عوام کے درمیان بہت محبت ہے، کیونکہ انہوں نے امام کو اپنا مہمان بنایا تھا اور اس محبتانہ انداز نے فرانس کے صدر کو امام پر لگائی گئی پابندیوں کو کچھ حد تک کم کرنے پر مجبور کر دیا. البته دولت فرانسه ابتداءً حالا چجور بود یه قدری احتیاط میکرد، لیکن بعدش نه با ما محبت کردند و ما مطالبمون رو در پاریس بیشتر از اون مقداری که توقع داشتیم منتشر کردیم و گاهی خبرگزاری‌های امریکا می آمدن اونجا و ما صحبت میکردیم و به من میگفتن که این در تمام امریکا و این مقداری هم در خارج امریکا پخش میشد. ما مسائل ایران را این که واقع بود در ایران و مسائلی که در ملت میگذشت اونجا گفتیم و گوش‌های مختلفی که از دوستان جوانان ایران در خارج بودند از همه اطراف از این سربن دسته های می آمدند. بہت جلدی سردی کا موسم آ گیا اور حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام کی ولادت کی نشانی کی صورت میں برف باری ہونے لگی.
شب ولادت حضرت عیسیٰ کے موقع پر حضرت امام نے فرمایا کہ شب ولادت حضرت عیسیٰ مسیح ہیں۔ ہمارے گھر لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا تھا، جس سے پڑوسیوں کو کافی تکلیف ہوئی ہے، کیونکہ دیگر ممالک میں رہنے والے زیادہ بھیڑ بھاڑ کے عادی نہیں ہیں جس طرح سے ہم لوگ عادی ہیں۔ عرض خدمت ہے، تم لوگ ایک کام کرو، کچھ چاکلیٹ یا مٹھائیاں لے کر پڑوسیوں میں تقسیم کرو۔ امام کے فرزند سید احمد اور وہ لوگ کہ جو فرانس سے آشنائی رکھتے تھے، انہوں نے پڑوسیوں کو گھر گھر مٹھائیاں بانٹنا شروع کر دی۔ صبح اٹھنے کے بعد، نماز صبح کے بعد سڑک کے اس طرف دکان سے ناشتے کے لیے روٹی خرید کر لاتی تھی۔ میں نے گھر کا دروازہ کھولا تو دیکھا سڑک خبر نگاروں سے بھرا ہوا ہے، سب کے ہاتھوں میں کیمرے ہیں۔ کیونکہ مٹھائیاں اور پھول بانٹنے کی خبر ہر جگہ پھیل گئی تھی، خبر نگار آ کر پوچھ رہے تھے کہ کیا امام حضرت مسیح کے یوم ولادت پر پھول اور مٹھائیاں بانٹتے ہیں، امام کی نظر میں مسیح کون ہیں، اور سب ہی امام کا انٹرویو لینا چاہتے تھے۔ شما چیکار کردید که تمام کشورهای دنیا از چپ و راست تمام ابرقدرت‌ها علیهتون موضع گرفتند؟ شما در بین کشورهای حاکم بر جهان یک دولت دوست به این ترتیب ندارید. چرا اینجوره؟ برای اینکه یک دولت بی‌ثمر نیست. ایران یک مملکتی است که دارای مخازن زیاد است و از اطراف اصحاب طمع به این رو آوردند. حالا که ما میگیم که میخوایم برای خودمون باشد این منافعمون، البته اونها مخالف با ما میشن. اونهایی که اظهار مخالفت کردند خب معلومه کیا هستند. یکی دولت آمریکا هست که نفت ما را میخواد مجانی ببرد، یکی دولت شوروی است که گاز را میخواد ببرد، یکی دولت انگلستان است که از حربه میخواد. 2 مہینے اور 25 دن کے اندر امام کے 450 انٹرویو ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر ہوئے۔ جب تک امام فرانس میں تھے، یعنی روزانہ 5 انٹرویو۔ اسی بنا پر دنیا والوں نے بہت جلد امام کو پہچان لیا کہ وہ شاہ کے مخالفوں کے رہبر ہیں۔ اس کے بعد امام سے وقت لیا کہ ان سے ملاقات کرے۔ ہم 4 زانو ہو کر زمین پر بیٹھ گئے۔ میں امام کے پہلو میں تھا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ وہ رہبر واقعی ہے، با رب و با وقار شخصیت، کہ جو دور اندیش بھی تھے، بڑے ہی سکون و اطمینان سے گفتگو کر رہے تھے اور کہنے والے کی باتیں سن رہے تھے۔ بہت ہی کم بولتے تھے۔ بہت سخت تھا کہ ان کی آنکھوں کو دیکھو۔ ان کی ہیبت اور باوقار شخصیت سے انسان خود ہی ان کا احترام کرنے پر مجبور ہوتا تھا۔ دروازہ کھلتے ہی وہ ہماری طرف اندر آئے۔ انہیں دیکھتے ہی معلوم ہوتا تھا کہ یہ 80 سال کا انسان ایک باوقار شخصیت کا مالک ہے، جس کے سامنے ہم کھڑے تھے۔ لوگوں کی طرف تیز نظروں سے دیکھتے تھے۔ جب مسکراتے تھے تو چہرہ کھل جاتا تھا، لیکن بہت کم مسکراتے تھے۔ وہ بہت ہی عجیب شخصیت تھے۔ امام واقعاً کیا شخصیت رکھتے تھے، بہت بلند شخصیت کے مالک تھے۔ مجھے احساس ہو رہا تھا کہ ایک معنوی چیز نے ان کا احاطہ کر رکھا ہے۔ جہاں بھی وہ جاتے تھے وہ احاطہ تھا۔ وہ جب باہر جاتے تھے تو گویا ایک مقناطیسی طاقت ان کے اطراف میں تھی۔ جب امام بات کرتے تھے تو میں لکھ لیتا تھا اور ان کی باتوں کو قلم بند کر لیتا تھا۔ بہت سنبھل کے رہتا تھا کہ کہیں فکر ادھر ادھر نہ ہو، کیونکہ وہ
ایسی شخصیت تھے کہ بہت جلد انسان ان کو دیکھ کر محو ہو جائے اور ان کی طرف جذب ہو جائے۔ نوفل نشا تو بہت ہی جلد امام کے انقلاب کا ایک مورچہ ہو گیا۔ بہت سے شاہ کے مخالفین فرانس آ گئے تاکہ شاہ کے مخالف رہبر سے ملاقات کریں۔ و اینطور نیست که اون مطلبی که مردم را متوجه به ما کرده است امور خارجی باشد، بلکه نه خیلی یک امور داخلی و اونی که چون ما موافق با اون چیزی که اونها میخواستند، اون چیزی که اسلام میخواست، اون چیزی که ملت اسلام میخواست ما قیام کرده بودیم، از این جهت مردم با ما موافقت کردند و من چون بیشتر از دیگران در این مسئله وارد بودم از این جهت شاید مردم بیشتر توجه داشتن۔ عراق میں لوگ جس طرح امام کے پیغامات نجف سے ایران پہنچاتے تھے، یہاں فرانس میں پوری طرح سے طریقہ بدل دیا۔ فرانس کے ہوائی اڈے سے اور دوسرے مقامات سے امام کے کیسٹ آسانی سے ایران بھیجے جا رہے تھے۔ یہ کیسٹیں لوگوں کے انقلابی جذبے میں جوش پیدا کرتی جا رہی تھیں اور اس میں شاہ کی مخالفت اور اس کے اصل چہرے کو دکھایا جا رہا تھا۔ جب امام پیرس میں تھے میرا لڑکا میرے لیے امام کے پیغامات کو بھیجتا تھا، میں ان کا ترجمہ کروا کے سنتا اور اس کے بعد سوریہ کے صدر جمہوریہ آقا حافظ اسد کو دیتا، اور اس کو اچھا لگتا تھا کہ ایک بار اس نے مجھ سے کہا خدا کا شکر ہے کہ ایک ایرانی انقلابی ہوا۔ شاہ امام کی ترکی جلاوطنی کے بعد 1964 سے 13 سال تک آرام سے رہا اور جو دل چاہا کیا، اور اس مدت میں ایران میں قابل توجہ کوئی بھی واقعہ نہیں ہوا۔ ہاں اتنا ضرور تھا کہ نجف سے امام کے بیانات منتشر ہونے کی بنا پر شاہ فکر مند رہتا تھا، لیکن بہت زیادہ پریشان بھی نہیں تھا، کیونکہ بظاہر اس کے سامنے کوئی نقصان دہ کیفیت نہیں تھی۔ عملی طور پر ہر چیز پر اس کا قبضہ تھا، جبکہ امام کے زیادہ تر فعال شاگرد ساواک کی جیل میں تھے یا ساواک کے زیر نظر تھے۔ خصوصاً امام کے قم کا دفتر جاسوسوں کی نظر میں تھا۔ وہ لوگ ساری رفت و آمد پر کڑی نظر رکھتے تھے۔ اگر ماحول کا جائزہ لیا جائے تو انقلاب کا کوئی اثر نہیں دکھائی دے رہا تھا، لیکن 3 مہینے کے اندر ایران کا سیاسی میدان تہے بالا ہو گیا کہ کسی کو بھی اس کی امید نہیں تھی۔ 9 اپریل 1977 میں امام خمینی کے بڑے بیٹے مصطفیٰ خمینی شہید ہو گئے۔ سب ہی یہ جانتے تھے کہ اس قتل میں باسی اور ایرانی ساواک کا ہاتھ ہے، لیکن اس کی کوئی دلیل نہیں تھی۔ شہر تبریز کے رہنے والوں نے آقا مصطفیٰ کے چہلم کے دن مجلس برپا کی۔ شاہ اس مجلس کو روک نہیں سکا۔ دوبارہ امام خمینی کا نام مائک پر بلند ہوا اور مظاہرے کرنے والوں نے بلند کیا۔ یہ مظاہرہ 13 سال کے بعد جو ظاہراً فراموشی کی نظر ہو گیا تھا، دوبارہ شروع ہو گیا۔ شاہ اس کو لوگوں کا غصہ سمجھ کر نظر انداز کر سکتا تھا، لیکن اس نے اس قضیے کو فوج کے حوالے کر دیا اور حکومت فوج کے ہاتھ میں چلی گئی۔ اس وجہ سے فوج سڑکوں پر آ گئی۔ اس سے لوگوں میں غصہ اور بڑھ گیا اور شاہ کی طرف سے بدبین ہو گئے۔ اس زمانے میں اطلاعات اخبار میں امام خمینی کے خلاف ایک مضمون شائع ہوا، اور وہ بھی مصطفیٰ خمینی کی شہادت کے 3 مہینے بعد۔ اس مضمون سے ایرانی معاشرہ بکھر گیا۔
ایران میں صفوی دور سے ایک ایسی سیاسی صورتحال تھی کہ تخت حکومت پر شاہ کی قدرت تھی اور مرجعیت دینی کی بھی قدرت تھی۔ صفوی اور قاجار کے دور تک یہ توازن برقرار رہا۔ دینی مرجعیت چاہے قم میں ہو یا نجف میں دونوں برقرار تھے، لیکن پہلوی حکومت نے اس قدرت کو ختم کر دیا۔ اس توازن کو ختم کرنے کی شاہ کو بہت مہنگی قیمت ادا کرنی پڑی۔ یہیں سے لوگوں میں عظیم انقلاب کے جذبے کی بنیاد پڑی۔ وہ مضمون امام کے خلاف اطلاعات نامی ایک اخبار میں جب وہ مضمون شائع ہوا تو ایران کی عوام اور حوزہ علمیہ کے طلاب شہر قم میں شاہ کے خلاف کھڑے ہوئے اور کافی شہید بھی ہوئے۔ کہہ سکتے ہیں کہ یہیں سے اس عظیم انقلاب کی شروعات ہوئی۔ شہر تبریز میں قم کے شہداء کا چہلم بڑے شان سے منایا گیا اور کافی مظاہرات ہوئے اور لوگ شاہی نمائندوں سے برسر پیکار ہو گئے، جس میں کچھ لوگ شہید ہوئے۔ اس کے بعد یزد میں تبریز کے شہیدوں کا چہلم منایا گیا اور وہاں بھی کچھ لوگ شہید ہوئے۔ پھر ابادان میں یزد کے شہداء کا چہلم منایا گیا اور کچھ دن بعد یہ خون تمام ایران کی عوام کی رگوں میں دوڑنے لگا اور یہ شروعات تحریک اربعینی کے نام سے مشہور ہوئی۔ اب سب لوگ غصے میں تھے اور پورے ملک میں انقلاب کے شعلے بھڑک اٹھے۔ اٹھ کھڑے ہو، ہوشیار رہو، تمہارا دشمن بہت طاقتور ہے اور ہتھیاروں سے لیس ہے، توپ اور مشین گنوں کے ساتھ میدان میں اترا ہے، لیکن آپ لوگ ان ہتھیاروں سے نہیں ڈریں، یہ کچھ نہیں ہے، کیونکہ حق آپ کے ساتھ ہے، خدا آپ کے ساتھ ہے، نہ ڈریں کیونکہ انشاءاللہ آپ ہی میدان کے فاتح ہیں۔ شاہ نے کئی بار ٹی وی پر تقریریں کی اور چاہا کہ مرنے والوں کی تعداد کو کم کر کے بتائے۔ Would you say is your most serious disappointment? Well, maybe it's in the bureaucracy and the failure of the various departments to give the real service that they should to the people. And other kind of human failures or even corruption. Do you regret that you didn't fire some people sooner, whom you may have suspected of engaging in corruption? Well, surely, if we knew. حالات بدتر، خطرناک تر اور خونی ہوتے گئے۔ ساواک نے لوگوں کو گرفتار کرنا شروع کیا، مخصوصاً یونیورسٹی کے طالب علوم کی کافی زیادہ تعداد کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا تھا۔ Sitting in front of the White House and in other places in Washington are wearing masks as they make their charges of murder, torture, oppression here. They say they must wear those masks because if their faces are seen, your organization will jail, torture, persecute, or otherwise punish their relatives back here. Is that a fair charge? But this is again part of the communist propaganda efforts to denigrate Savak and other agencies attached to Iran, simply in order to estrange the students from the government of Iran, to alienate them from the government of Iran. As I said earlier, I would be very, very happy if I could know which of these students, after coming back to Iran, has received torture from my organization, or which of their relatives, in their absence, have been tortured by Savak. I'd be very happy to know that, because I don't think that there is any. اگر شریعت میں ممانعت نہ ہوتی تو میں ابھی اپنا ہاتھ کان سینہ دکھاتی جہاں سواکیوں نے سگریٹیں بجھائی تھیں
اس سے آپ لوگ اندازہ لگاتے کہ ساوک والوں نے قید خانوں میں ہماری عورتوں پر بھی ظلم ڈھائے، صرف مردوں پر ہی ظلم نہیں ڈھائے۔ میں نے خود ایک جوان طالب علم کو دیکھا کہ جو یونیورسٹی کے آخری سال میں تھا، علم صنعت میں عرض کروں کہ شاید اس کی عمر 21 یا 22 سال ہو، اس کو بحرانہ کر کے ہاتھ کے بنے ایک تخت پر لٹکا دیا اور نیچے آگ لگا دی۔ وہ بیچارہ جل رہا تھا اور وہاں کھڑے ہوئے سبھی لوگ گوشت کی جلنے کی بو شدت سے محسوس کر رہے تھے، لیکن سواکیوں کو عادت تھی، اس لیے انہیں کچھ بھی احساس نہیں تھا۔ میں دیکھ کر بے ہوش ہو گئی، لیکن سواکی سب دیکھ رہے تھے کیونکہ عادی تھے۔ بہت ہی دردناک منظر تھا وہ۔ واشنگٹن جو کیمپ ڈیوڈ کے معاہدے کو عمل کرانے میں مشغول تھا، ایران کے حوادث اور واقعات کے بارے میں CIA کی گزارشات کو اہمیت نہیں دے رہا تھا۔ Iran, because of the great leadership of the Shah, is an island of stability in one of the more troubled areas of the world. This is a great tribute to you, Your Majesty, and to your leadership, and to the respect and the admiration and love which your people give to you. امریکی خفیہ ایجنسی CIA کی قابلیت کو بڑھا کر پیش کیا گیا تھا۔ امریکی ایجنٹ ہر جگہ پر موجود تھے، لیکن وہ اسلامی انقلاب کے درمیان گھسنے میں ناکام رہے۔ وہ لوگ بائیں بازو کے محاذ کمیونسٹ اور نیشنلسٹ کے درمیان گھس گئے تھے۔ یہ میرا نظریہ نہیں، بلکہ اس موضوع پر بعد میں کئی کتابیں شائع ہوئیں جس میں لکھا تھا کہ امریکیوں کو اسلامی انقلابیوں کی طاقت کا اندازہ نہیں۔ 1978 میں عید الفطر کے موقع پر امام خمینی کے ایک شاگرد ڈاکٹر مفتح نے نماز عید پڑھائی۔ اس کے بعد لاکھوں لوگوں نے مظاہرے کیے۔ بہت سے لوگ کفن پہن کر شاہ کے خلاف اپنی مخالفت دکھا رہے تھے۔ فوج کو گولی چلانے کا حکم دے دیا گیا تھا، جو بھی مظاہرے کرے گولی مار دو۔ 2 ستمبر بروز جمعہ سن 1978 کے دن تہران کے جلاد صفت افسر اویسی نے میدان زالہ پر موجود مظاہرین پر گولی چلانے کا حکم دیا۔ مغربی خبر نگاروں کی رپورٹ کے مطابق 4000 لوگ مارے گئے۔ ایرانیوں نے اسے جمعہ سیاہ کے نام سے منسوب کیا ہے اور میدان زالہ کا نام میدان شہداء ہو گیا۔
میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ایک ڈکٹیٹر تھا اور کوئی رحم و مرمت نہیں رکھتا تھا. ہزاروں سیاسی قیدی اس کے قید خانوں میں تھے. یہ سب میں بہت دقیق خبروں کے مطابق کہہ رہا ہوں. وہ لوگوں کی طرف توجہ نہیں کرتا تھا, خود غرض اور مغرور تھا. امریکیوں نے اس کو حکومت تک پہنچایا تھا, لیکن وہ غلط فہمی میں مبتلا ہو کر خود کو واقعاً بڑا آدمی سمجھنے لگا. اس میں ذرا بھی انکساری نہیں تھی کہ یہ تو جانے کہ وہ کون ہے اور کس پر حکومت کرے. شاهنشاه شاکر مفتخر است که از جانب خود و هیئت وزیران و کلیه کارکنان دولت عید سعید فطر را به پیشواه مبارک تبریک و تهنیت عرض کند. Unit, without an exception in the army, is totally and absolutely unswervingly loyal to the Shah. شاہ اور اس کے مشاوروں کا خیال یہ تھا کہ فوج کو جدید اسلحوں سے لیس ہونا چاہیے تاکہ وہ حکومت کی حفاظت کر سکے. شاہ کی فوج اس وقت دنیا کی 5ویں فوج تھی کہ جو جدید اسلحوں سے لیس تھی, اور اس وقت 70 کی دہائی میں 7 لاکھ سے بھی زیادہ فوجی تھے. اس فوج کے مقابل کھڑا ہونا خودکشی کرنے کے برابر تھا. امام خمینی کی سیاست یہ تھی کہ فوج سے بغیر کسی معرکہ آزمائی کے ہتھیار ڈلوا دے. خاص بات یہ ہے, مہم یہ ہے کہ امام نے لوگوں کو یہ پیغام دیا تھا, یہ تعلیم دی تھی اور یہ سیاسی تعلیم بھی تھی کہ جب بھی فوج کے سامنے آنا تو اس سے مقابلہ نہ کرنا بلکہ اس سے محبت و شفقت سے پیش آنا. فوج سے مقابلہ نہ کرنا, اس کے سامنے نہ کھڑے ہونا بلکہ ان کے دلوں کو اپنی طرف کرو. اگرچہ فوج تم پر گولی چلائے تم ان کے ساتھ مہربانی سے پیش آؤ. تمہارا خون اور ان لوگوں سے تمہارا اظہار محبت اور جس طرح سے تم لوگ قربانی پیش کر رہے ہو اس کے باعث تمہارے سامنے وہ لوگ سر تسلیم خم کر دیں گے. شہید کا خون ایسا ناقوس ہے کہ جو خود لاکھوں لوگوں کو بیدار کر دے گا. امام نے جو ہمیں نعرہ دیا تھا مظاہرے میں لگانے کے لیے وہ اس طرح سے تھا کہ اے فوجی بھائیوں, کیوں اپنے بھائیوں کا قتل کرتے ہو؟ جب ہم سڑک پر مظاہرہ کرتے تھے تو آگے کی صف والے اپنے ہاتھوں میں پھول لیے تھے جو فوجیوں کی بندوقوں کی نالوں میں پھولوں کو رکھ کر اور یہی نعرہ لگاتے تھے, اے فوجی بھائیوں کیوں اپنے بھائیوں کا قتل کرتے ہو؟ بالکل شاہ کی نوکری نہ کریں کیونکہ شاہ خود شیطان ہے اور آپ لوگ خدا کے کمزور بندوں کے خدمت گزار ہیں. لہٰذا آپ لوگوں کے لیے زیبا نہیں دیتا ہے کہ اپنے ہی مسلمان بھائیوں پر گولیاں برسائیں. چونکہ جو بھی گولی مسلمان کے دل پر لگے گی در حقیقت وہ قرآن پر لگے گی. آپ لوگوں کو چاہیے کہ اپنے دیہات, اپنی زمین, اپنے گھر لوٹ جائیں. آپ لوگوں کو چاہیے کہ مسجد کی طرف, خدا کی طرف لوٹ جائیں. کہ اسلحے کا استعمال نہ کریں. اس سے فائدہ یہ ہوا کہ جب ہم نے لوگوں کو بتایا کہ امام نے فرمایا ہے کہ فوجی اپنے فوجی کیمپوں کو ترک کر دیں, نتیجن یہ ہوا کہ ہمارے پاس فوجیوں کو پہنچانے کے لیے لباس کم پڑ گئے, کیونکہ فوجیوں نے عوام سے کہا کہ ہمیں سادے لباس دو تاکہ ہم فوجی لباس اتار دیں. سادے لباس پہننے کے بعد بھی فوج ان کے مخصوص چھوٹے بالوں سے پہچانی جا رہی تھی. اس وقت ہم نے حکم دیے کہ سبھی جوان مرد اپنے بالوں کو بالکل چھوٹے کٹوا دیں, سبھی ایک جیسے دکھنے لگے. گروہ گروہ کر کے, ایک ایک کر کے
فوج کی نوکری کو ترک کر دو، اپنے اسلحوں کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤ، کیونکہ یہ اسلحہ خدا کے خدمت گزاروں کا اسلحہ ہے۔ فوج کے نام امام کا پیغام دینے کے بعد اکثر فوجی عوام سے مل گئے۔ اس کے بعد امام نے بازاریوں سے خطاب کیا کہ جو اقتصاد کی ریڑھ کی ہڈی تھے، جن کے حوزہ علمیہ سے بہت ہی قریبی تعلقات تھے، بازار نے بھی امام کی دعوت کو قبول کر لیا اور ہڑتال کر دی، سب کچھ بند کر دیا گیا۔ اس وجہ سے شاہ کی سامراجیت کو اقتصادی طور پر کافی جھٹکا لگا۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کی کمر ٹوٹ گئی۔ اس کے بعد تیل صاف کرنے والے کارخانوں سے امام نے خطاب کیا کہ وہ صرف داخلی استعمال کے لیے ہی تیل نکالیں اور باہر بھیجنا بند کر دیں۔ بازرگان کا قول بیان کر رہا ہوں۔ مرحوم بازرگان ان افراد میں سے تھے کہ جنہوں نے امام کو پیغام دیا، اور انہوں نے امام سے فرانس میں بات کی اور کہا کہ اب لوگ تھک گئے ہیں، آپ انہیں اجازت دے دیجئے کہ وہ اپنے کام پر لوٹ آئیں۔ امام نے مرحوم بازرگان سے فرمایا کہ عوام نہیں تھکی ہے، ہم اور آپ بوڑھے ہو چکے ہیں، اور شاید اس لیے ہم دونوں تھک گئے ہیں۔ عوام شاہ کو گرانے تک اپنے مقصد کی طرف گامزن رہے گی۔ میں یہاں ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ اس زمانے میں جب لوگوں نے ہڑتال کر رکھی تھی، شاہ نے ایک تقریر کی اور کہا اگر تیل کے کارخانوں کے مزدور اپنے کام پر واپس نہیں آئیں گے تو میں انہیں سب کو نکال دوں گا اور ان کی جگہ پر دوسرے ممالک سے مزدور اور اسرائیل سے ماہرین کو لے آؤں گا۔ یہ سردیوں میں ہوا تھا اور ایرانیوں کو تیل کی ضرورت تھی تاکہ اپنے گھروں کو گرم کر سکیں۔ اسی وجہ سے تیل کے ڈبوں کی 100 میٹر سے زیادہ لمبی لائن لگ گئی تھی۔ اسی زمانے میں امام خمینی نے فتویٰ دیا کہ کوئی بھی اجنبی، امریکی ہو یا اسرائیلی، اگر تیل کے کارخانوں میں کام کرنے کے لیے ملک میں قدم رکھے تو اس کا خون حلال ہے اور اس کو قتل کر دیا جائے۔ اور ساتھ ہی امام نے فرمایا کہ رقوم شریعہ کے پیسوں سے ہڑتال کرنے والوں کو تنخواہیں دی جائیں۔ امام کے شاگردوں نے فوراً ہی تیل کے کارخانوں اور مزدوروں اور انجینئروں میں تنخواہیں بانٹنا شروع کر دی، اور دوسری طرف طالب علموں نے مغربی لوگوں کے مرکزوں، ہوٹلوں اور بینکوں پر حملہ کرنا شروع کر دیا۔ تہران جل رہا تھا اور شاہ کی کوئی بات نہیں چل پا رہی تھی۔ امام نے عاشور کے دن ساری عوام کو مظاہرے میں آنے کے لیے کہا کہ سب سڑکوں پر اتر آئیں اور اس شہنشاہی نظام کو اکھاڑ پھینکیں۔ یہ آخری تیر تھا کہ جو محمد رضا پہلوی کی حکومت پر مارا گیا تھا۔ راجع به عاشورا و ایام محرم من دستور دادم به ایران و دنبال اون دستور اعمالی خواهند کرد و من امیدوارم که دولت تکلیف خودش را بفهمد و بفهمد که نباید با مردم خشونت کرد و بفهمد که غاصب است و شاه بفهمد مسائل را و عاشورا را بگذارند که به هر طوری که مردم میخواهند عمل کنند و اگر جلوگیری بکنند مطلب بدتر خواهد شد و به ضرر همه آنها خواهد تمام شد و ممکن است که خونریزی های زیادی بشد۔ فوجی حکومت کے حاکم نے اعلان کیا کہ آج صبح سے کل غروب تک کے لیے
کرفیو نافذ کیا گیا ہے اور کسی کو بھی عزاداری کی اجازت نہیں ہے، مسجد میں بھی نہیں۔ امام نے حکم دیا کہ لوگ گھروں کی چھت پر جائیں اور اللہ اکبر کی آوازیں بلند کریں۔ اس رات کے بارے میں عالمی خبر نگار بتاتے ہیں کہ ایران کے انقلابیوں کی صدائیں اللہ اکبر سے شاہ اور اس کے خدمت گزار لرز رہے تھے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ایران میں امریکہ کا آخری سفیر لکھتا ہے کہ شاہ نے یہ طے کیا تھا کہ عصر عاشورہ میدان آزادی پر، کہ جہاں پوری قوم اور ساری بڑی شخصیتیں، علماء اور سیاسی افراد موجود ہوں گے، ہیلی کاپٹر کے ذریعے تمام لوگوں پر سخت حملہ اور لاکھوں لوگوں کو قتل کر کے انقلاب کو ختم کر دیا جائے گا۔ عاشور کے دن ظہر کے وقت لویزان کی ملٹری کیمپ کے ایک جوان فوجی نے حملہ کر کے ان تمام افسروں کمانڈروں کو قتل کر دیا کہ جو ظہر کے بعد لوگوں کا قتل عام کرنے کے لیے آ رہے تھے۔ شاہ اسی وقت سمجھ گیا کہ اب ایران کی حکومت اس کے ہاتھ سے نکل چکی ہے اور اب کوئی راستہ نہیں بچا ہے۔ فوجی حکومت نے مجبور ہو کر کرفیو ختم کر دیا۔ جیسے ہی یہ خبر لوگوں تک پہنچی، ساری عوام سڑکوں پر نکل آئی کہ پیر رکھنے کی جگہ تک نہیں تھی۔ مجبور ہو کر شاہ نے لوگوں کے لیے ایک پیغام دیا۔ وہ اس پیغام سے لوگوں کے جذبات کو اپنی طرف کرنا چاہتا تھا اور اس طرح لوگوں سے خطاب کیا کہ ایرانی قوم نے اس سے پہلے شاہ کو اس طرح خطاب کرتے نہیں دیکھا تھا۔ من نیز پیام انقلاب شما ملت ایران را شنیدم. من حافظ سلطنت مشروطه که موهبتی است الهی که از طرف ملت به پادشاه تفویض شده است هستم. تکرار نشده بلکه خطاها از هر جهت جبران نیز گردد. متعهد می شوم که پس از برقراری نظم و آرامش در اسرع وقت یک دولت ملی برای برقراری آزادی‌های اساسی و اجرای انتخابات آزاد تعیین شود تا قانون اساسی که خونبهای انقلاب مشروطیت است به صورت کامل به مرحله اجرا درآید. شاہ نے ازہاری کی فوجی حکومت کو ختم کر دیا اور اپنے پرانے دشمن قومی محاذ والوں کے پاس جا کر حکومت ان کے حوالے کر دی تاکہ اس مکاری کے ذریعے وہ انقلاب کی شدت کو کم کر سکے۔ باوجود اس کے کہ قومی محاذ کو خود امریکیوں ہی نے محمد مصدق کے رہبریت کے زمانے میں ختم کروایا تھا،
اور اب وہی لوگ ایک منصوبے کی بنا پر اسی پارٹی کو استعمال کر رہے تھے۔ امریکی صدر جمی کارٹر نے اس حکومت کے لیے نئے رئیس کا انتخاب کیا۔ We have encouraged, to the limited extent of our own ability, a public support for the Bakhtiar government, for the restoration of stability, for an end of bloodshed, and for the return of normal life in Iran. اس نئی حکومت کا پہلا فیصلہ شاہ کا ملک سے باہر سفر کا اعلان تھا، جو کہ ایرانی قوم چاہ رہی تھی۔ بختیار کی حکومت بننے کے 10 دن بعد شاہ نے مہرآباد ایئرپورٹ پر اخباری نمائندوں سے اس طرح کہا: یه مدتی است که احساس خستگی میکنم و احتیاج به استراحت. ضمناً هم گفته بودم که تا خیالم راحت بشه و دولت مستقر بشه بعد مسافرت خواهم کرد. من ازت چه مدت مسافرت کنم؟ بستگی به حالت مزاجی من خواهد داشت. البته از الان که نمیتوانم بگم، خصوصا که عرضش کردم چند فکر میکنم از اینجا به آسوان برای استراحت برویم و اولین نقطه اقامت ما در آسوان خواهد. حرفی غیر از حس وضعیت مملکت و انجام وظیفه بر اساس میهن‌پرستی ندارم. شاه با فرهش در رفت، شاه با فرهش در رفت، پولای بدون شاه با فرهش در رفت. شاہ کے فرار کرنے کے بعد امام نے لوگوں سے انقلاب جاری رکھنے کے لیے کہا تاکہ وہ بختیار کی حکومت کو بھی گرا دیں۔ لوگوں نے اس آواز پر بھی لبیک کہا۔ Parliament today gave its final approval to the government of Shapur Bakhtiar, a man who will spend the next few days looking over his shoulder. The Ayatollah Khomeini, the religious strongman, says he's coming back to set up a different government to do his bidding. Can Bakhtiar get along with the Ayatollah? Here's his answer. I hope we will be put some understanding between us. Do you expect the Shah to return to Iran? And if so, I don't know. This is up to him. Well, he says he's taking an extended vacation, and obviously he's leaving you with a lot of problems to try to solve. And well, he has power to rule the country too. And you think you won't have any difficulty with Khomeini's followers? Not difficulty, but I must try and resolve all the problems. Thank you very much, sir. شاہ کے ایران سے فرار اور بختیار کی حکومت بننے کے کچھ دن بعد امام نے یہ ارادہ کیا کہ ایران واپس جائیں، لیکن بختیار نے ایئرپورٹ کو بند کر دیا اور شاہ کی وفادار فوج نے ایئرپورٹ کو گھیر لیا۔ این مملکت جمهوری باشه، اسلامی، دموکراتیک، سلطنتی باشه، مستبد باشه، فاشیست باشه، این مسائل بنیادی است. هیچ کسی نمیتونه اینا رو قبول کنه. از این جهت آیت الله خمینی هر وقت تشریف بیارن مقدمشون مبارک است. وقتی هم آمدند اگر برنامه‌هایی دارند و ارائه میدند با کمال احترام ما گوش خواهیم داد. ولی اگر میخوان نخست وزیر بشن یا یه چیزی شبیه به این، بنده در جای خودم
بسیار راحت هم با تمام مشکل. بندانه راستم که تقوا را در پیش ایرانی ها و هم بی‌سلاحی ها مبارزات ادامه دهند و هر رنجی که اونها میبرند من هم با اونها باشم، لیکن دولت خائن از این امر مانع شد و همه فرودگاه‌های ایران را بست و من پس از باز شدن فرودگاه‌ها بلافاصله خواهم رفت و خواهم به او فهماند که شماها فاسد هستید و خائن به ملت ما تحمل شما نوکرهای خارجی را نخواهد داد و در اول فرصت پیش مردم ایران خواهم رفت تا با اونها یا کشته بشم یا حقوق ملت را بگیرم و به ملت برگردانم. خداوند همه شما را توفیق بدهد. ایران کے مختلف شہروں سے لاکھوں کی تعداد میں آئے ہوئے ایرانی ہوائی اڈے کے اطراف کی سڑکوں اور چوراہوں پر جمع ہونے لگے اور اس ہجوم نے ایک بڑی آہنی دیوار کی طرح ہوائی اڈے کا محاصرہ کر لیا۔ امام خمینی نے دوبارہ کوشش کی اور ہوائی اڈے جا کر ایک ہوائی جہاز کرائے پر لیا۔ فرانس نے پرواز کی اجازت دے دی، البتہ جب یورپ میں مقیم ایک ایرانی نے ہوائی جہاز کے انشورنس کی رقم بھر دی۔ ہوائی جہاز نے ہوائی اڈے سے اڑان بھری۔ اس ہوائی جہاز پر امام اور ان کے فرزند احمد آقا کے علاوہ امام کے ساتھ رہنے والے لوگ اور ان کے پیرس کے دفتر کے افراد بھی ساتھ تھے۔ ان کے ساتھ ساتھ بے شمار عربی اور مغربی نامہ نگار بھی تھے۔ روح اللہ ہوائی جہاز کے اوپری حصے کی کرسی پر تشریف فرما تھے اور نماز پڑھنے کے بعد سو گئے۔ ہم بھی اسی ہوائی جہاز میں ایک حصے میں بیٹھے ہوئے تھے اور بہت اصرار کے بعد ہمیں اجازت ملی کہ ہم امام کے پاس جا کے بیٹھیں۔ ایک مخصوص وقت پہ امام کے پاس بلایا ہمیں اور امام نے ہم سے باتیں کی۔ ہمیں بتایا گیا تھا کہ امام نماز پڑھ کے کچھ دیر سو چکے تھے، اس لیے وہ آرام سے تھے اور جانتے تھے کہ تہران میں کیا چیز ان کے انتظار میں تھی۔ جب ہم تہران کی فضا میں پہنچے تو ایک عجیب واقعہ رونما ہوا۔ اس وقت ہماری توقع کے خلاف ہم نے دیکھا کہ ہوائی فوج ہماری حفاظت کر رہی تھی اور انہوں نے ہوائی جہاز کے اترنے کو آسان کر دیا۔ یہ ایک ایسا واقعہ تھا کہ ہم سب متاثر ہو گئے کہ ساری چیزیں بڑی آسانی سے حل ہو گئی۔ آہستہ آہستہ فرانس کا ہوائی جہاز ہوائی پٹی تک پہنچا۔ لاکھوں لوگ جو ہوائی اڈے پر کھڑے تھے
یا جو پوری دنیا میں ٹی وی پر دیکھ رہے تھے، سب کی نگاہیں اس پر ٹکی ہوئی تھی۔ اس کے اترتے ہی لاکھوں لوگ کہ جو ہوائی اڈے کے باہر اپنے رہبر کے منتظر تھے، سب کی آنکھیں اپنے رہبر کو دیکھنے کی منتظر تھیں۔ ہوائی جہاز کے پہیوں کے زمین پر لگتے ہی گویا حکومت اسلامی کی الف ب لکھ گئی اور ایران و ایرانیوں کی ایک نئی ایرانی تاریخ رقم ہوئی۔ امام آ گئے، جی ہاں امام آ گئے، اور کتنی عزت کے ساتھ آئے۔ اور ہوائی اڈہ جس لکیر پر ہوائی جہاز اترا، اس نے امام کی 14 سالہ جلا وطنی کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا اور امام وطن لوٹ آئے۔ تہران ہوائی اڈے سے ایک بڑی سی گاڑی نکلی جس کے ڈرائیور محسن رفیق دوست تھے۔ امام آگے ڈرائیور کے پاس تھے اور ان کے فرزند احمد ان کے پیچھے تھے۔ دنیا بھر کے اخباری نمائندوں نے اس دن لوگوں کے ہجوم کو 70 لاکھ افراد بتایا ہے جو ہوائی اڈے سے بہشت زہرا تک بھرے ہوئے تھے، اور سب کو معلوم تھا کہ امام بہشت زہرا میں تقریر کریں گے۔ ہوائی اڈے سے بہشت زہرا تک کئی بار گاڑی کا کنٹرول بھیڑ کی وجہ سے میرے ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ 3 بار اتنی بھاری گاڑی کو لوگوں نے اٹھا لیا۔ مجھے تو ڈر لگ رہا تھا خدا نہ خواستہ کہیں گاڑی الٹ نہ جائے اور امام کو کہیں چوٹ نہ لگ جائے، یا کہیں کسی کا پیر گاڑی میں نہ آ جائے۔ یہاں تک کہ ایک شخص گاڑی کے نیچے آ ہی گیا۔ وہ گاڑی جس میں امام خمینی سوار تھے لوگوں کے ہجوم کے سامنے جواب دے دیا، اور اس حالت میں آگے بڑھنا ممکن نہیں تھا۔ ہوائی فوج نے امام کو لے جانے کے لیے ایک ہیلی کاپٹر کا انتظام کیا۔ امام ہیلی کاپٹر پر سوار ہو گئے جو انہیں اس اسٹیج کے پاس لے گیا جو خاص امام کے لیے بنایا گیا تھا۔ اسٹیج کے سامنے سینکڑوں کیمرے لگے ہوئے تھے اور لاکھوں کی تعداد میں امام کے چاہنے والے بہشت زہرا میں جمع ہوئے تھے۔ امام کی بہشت زہرا میں تقریر ایک کھلا ہوا اشارہ تھی کہ حکومت مذہبی لوگوں کی ہو، حکومت کی باغ دوڑ ان کے ہاتھوں میں ہو، اور اسی طرح اس 1000 سالہ نظریہ کے مقابلے میں انقلاب تھا کہ جس میں بہت سے فقہا دین کو سیاست سے الگ سمجھتے تھے اور کمزور دلیلوں کی بنا پر سیاست میں مداخلت نہیں کرتے تھے۔ امام اس لیے ایران نہیں آئے کہ شاہ کے ساتھ حکومت بانٹ لیں اور ہر کوئی اپنا اپنا حصہ لے لے۔ امام لوٹے تاکہ شاہ کو نکال دیں اور اپنی تقریر میں اعلان کیا کہ حکومت فقیہ جامع الشرائط کا حق ہے۔ من دولت تعیین میکنم، من تو دهن این دولت میزنم، من دولت تعیین میکنم، من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم، من به واسطه اینکه ملت مرا قبول دارد
میگد که در یه مملکت که دو تا دولت نمیشه، خب واضح هستیم یه مملکت دو تا دولت نداره، لکن دولت غیر قانونی باید برد. تو غیر قانونی هستی. دولتی که ما میگیم دولتی است که متکی به آراء ملت است، متکی به حکم خداست. تو باید یا خدا را انکار کنی یا ملت را. امام نے تہران کے ایک مدرسے میں قیام کیا. اس جگہ سارے ملنے والے آتے تھے. اگرچہ امام جلا وطنی سے لوٹ آئے تھے لیکن انقلاب ابھی تک کامیاب نہیں ہوا تھا. ضروری تھا کہ بختیار کی حکومت ختم ہو اور فوج اپنا رویہ بدلے اور انقلابیوں کے ساتھ ہو جائے. لیکن جب شاہ ایران سے باہر گیا تب عوام سے مقابلے کے لیے فوج کا کمانڈر ایک امریکی تھا. اس کا نام جنرل ہائزر تھا. اس کو امریکہ سے وہاں کے حالات پر قابو پانے کے لیے بلایا گیا تھا اور اس کی صرف یہی کوشش تھی کہ کچھ کرے. اور اپنی زندگی کی ایک کتاب میں اس نے ان واقعات کو لکھا ہے کہ روز بروز بدلتے حالات کو دیکھ کر افسروں کے حوصلے پست ہو گئے. جنرل ہائزر نے شروع میں فوج کو ورگلانا شروع کیا تاکہ وہ ظلم کرے اور فوجی کارروائی کرے. اس نے ہوائی فوج کی چھاونی کے محاصرے کا حکم دیا کہ جس نے امام کی رہبری کو قبول کر لیا تھا. اسی طرح یہ بات پھیلی کہ امام جس مدرسے میں مقیم ہیں اس پر بمباری ہونے والی ہے. جب پتہ چلا کہ امام خمینی پر حملہ کرنا چاہتے تھے تو آغا رفسنجانی گئے امام کے پاس اور کہا کہ آپ جمران سے باہر چلے جائیں کہ آج رات دشمن 50 ہوائی جہازوں سے اس جگہ پر حملہ کرنے والے ہیں. امام نے کہا میں ہرگز باہر نہیں جاؤں گا، یہیں بیٹھا رہوں گا. یہ لوگ اڑان نہیں بھریں گے اور اگر بھر بھی لی تو انہیں نیچے آنا ہوگا. ان لوگوں کو زندہ پکڑ لیں گے. تم بے فکر رہو، کچھ بھی نہیں ہوگا. معرکہ شروع ہو گیا اور تہران کی سڑکوں پر جھڑپیں ہونے لگیں اور کافی مقابلے کے بعد لوگوں نے ہوائی فوج کا محاصرہ توڑ لیا. اس وقت بختیار نے وزرائے امنیت کے ساتھ ایک جلسہ کرنے کے بعد اعلان کیا کہ 4 بجے عصر سے 11 فروری کی صبح تک کرفیو نافذ کیا گیا ہے. و بعد ما فهمیدیم که توطئه بوده است. حکومت نظامی برای این بود است که بعدش مستقر بشن در خیابان‌ها نظامی‌ها و اونایی که دارند و شب کودتا کنند و همه ماها رو شماها را از بین ببرند. این خدا کرد. هیچ ما در ذهنمون یه مسئله نبود. ما بحث تمام عادت که نباید حکومت نظامی اینقدر باشد و کاری میکنیم. اس دن ظہر کے بعد لوگ سڑکوں پر اتر آئے اور سڑکوں اور فٹ پاتھ پر مورچہ بنا لیا اور اس کے بعد حقیقتاً آمنے سامنے کا مقابلہ شروع ہو گیا. ایرانی اس دن سوئے نہیں اور 12 فروری 1979 بہمن 22 کی صبح تک فوج سے مقابلہ کیا. اسی دوران تمام پولیس کے ٹھکانے اور فوج کے مورچے اور گارڈ کے مورچے سب ایک کے بعد ایک برباد ہوتے گئے اور اس کے بعد ریڈیو اور ٹی وی اسٹیشن گئے اور اس کو فوج اور ساواکیوں سے آزاد کرایا. اور پہلا اعلان جو پڑھا گیا وہ یہ کہ انقلاب کامیاب ہو گیا.
ما انتظار از همه بشر داریم که در این مسئله که مربوط به بشر است، مربوط به حقوق بشر است، ما همراهی کنیم. پیام ما هم به همه ملت ها این است که هم خودشون که این ملت مظلوم که زیر چکمه ظلم دارد له میشد کمک کنند و هم دولت های خودشون را وادار کنند که کمک کنند و اگر دولت ها مخالفت میکنند تقلیل کنند دولت.